یقیناً نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخلاق و کردار اور آپ کی عادات و اطوار، آپ کی سیرت و کردار پوری کائنات کے لیے کامل نمونہ ہیں، کامل ترین آپ شخصیت ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی معروف افراد گزرے ہیں، ہم ان کی شخصیت کا اگر جائزہ لیں تو کسی خاص پہلو میں ان کا تعارف ہے، کسی خاص جہت سے ان کی ایک تعریف ہے یا ان کا ایک نام پایا جاتا ہے۔ اور بلکہ پوری کائنات میں جو عظیم ترین افراد کا گروہ ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ، ان کا بھی اگر جائزہ لیں تو قرآن کریم نے مختلف انبیاء کے خاص پہلوؤں کو ذکر فرمایا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ سے متعلق کہ انہ کان صادق الوعد، یا حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق صدیق النبیہ کا لفظ فرمایا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق آپ کے مختلف اوصاف کو، کسی کا صبر بیان فرمایا گیا، کسی کا ایثار بیان فرمایا گیا اور کسی کا شکر بیان فرمایا گیا۔ مختلف اوصاف کو، مختلف خصائل کو اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ فرمایا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب پاکیزہ تذکرہ فرمایا گیا تو ایک خاص کسی پہلوؤں کو یا کسی خاص وصف کو نہیں بیان فرمایا گیا، بلکہ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے جتنے بھی پہلو ہیں آپ تمام میں اللہ رب العالمین نے آپ کو بلندی عطا فرمائی، اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز فرمایا گیا۔ اور اسی لیے پوری کائنات میں کوئی کسی بھی پہلو سے اگر رہنمائی چاہتا ہے تو فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی عادات و اطوار، آپ کی سیرت طیبہ، وہ ہر زندگی کے پہلو سے متعلق وہ کامل رہنما موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کامل نمونہ موجود ہے۔ پھر حضور کا اگر اخلاق دیکھیں مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برداشت ہے، عفو درگزر ہے، حلم ہے، بردباری ہے، یہ ساری چیزیں حضور اگر کسی امیر کے حساب سے اگر دیکھنا چاہے، کسی کے پاس جاہ و جلال ہے، مال و منال ہے، کسی کے پاس کوئی ثروت ہے، کوئی عہدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اگر اس حوالے سے ہم رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، حضور کی ایک زندگی کا پہلو، حضور تاجرانہ زندگی حضور نے گزاری، حضور نے تجارت بھی فرمائی، آپ کے پاس مال و منال کی ایک ریل پیل لگی ہوئی ہے، لیکن اس مال کی فراوانی میں جو اللہ رب العالمین سے بے خوفی کا معاملہ نظر نہیں آتا، بلکہ اس کیفیت میں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر گزاری ہے، اور اس مال کی فراوانی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے۔ پھر حضور ریاست مدینہ کے حاکم ہیں، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت اور آپ کی حکومت میں تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، یہ سارے افراد موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشفقانہ آپ کا کردار نظر آتا ہے، عادلانہ کردار نظر آتا ہے، اور منصفانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نظر آتا ہے۔ پھر اگر ایک فقر کے حساب سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہم اپنے لیے سبق حاصل کرنا چاہیں تو شیب ابی طالب کا محاصرہ اور وہ ساری کیفیات ہمارے پیش نظر ہے کہ اس سخت ترین محاصرے میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح قناعت اور صبر و شکر کا معاملہ آپ کی سیرت و کردار میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آپ کی سیرت طیبہ کا کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، اور پھر سب سے بڑی گواہی تو وہ ہوتی ہے نا جو آپ کے ساتھ رہنے والے، شب و روز آپ کے ساتھ گزارنے والے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب ورقہ بن نوفل کے پاس حضور تشریف لے گئے نا، اور پہلی وحی کے نزول کے بعد، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے، یعنی 15 سال شب و روز آپ کے ساتھ گزارے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو آپ کی نبوت کی گواہی دینے والی ہیں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو ظلم و ستم کے ذریعے ستایا نہیں ہے، کوئی بھی آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہے، یا رسول اللہ آپ جیسے کو نہیں ستایا جائے گا۔ تو گواہی سب سے بڑی کہ جو گھر والے گواہی دے کہ ہاں آپ کا، کیونکہ وہ تو زیر دست افراد ہیں، بالکل صحیح، وہ سرپرستی میں رہنے والے ہیں، انسان خود ان کے سامنے کھلتا ہے، حقیقت ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت و کردار، آپ کا تعارف جو گھر والوں نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ حضور کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، آپ سراپر رحمت ہی رحمت ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق رہنمائی چاہیے، حضور کامل نمونے کے طور پر موجود۔ کیا بات ہے انسان کی